اچھا سر، یہ بات تو ہوگی عمران خان سر کی گرفتاری سے متعلق. اب آپ بتائیے پلیز، آپ سے میرا سوال ہے، اگر انتخابات الگ الگ اسمبلیز کے ہوتے ہیں، جس طرح کہ ابھی پی ڈی ایم کی جماعتوں کا کہنا ہے کہ جو انتخابات ہیں کے پی اور پنجاب اسمبلی جو ڈیزالو ہیں، یہ بھی اگر وفاق کے ساتھ اور دوسری اسمبلیز کے ساتھ انتخابات ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن سر اگر یہ الگ الگ ہو جاتے ہیں، کے پی اور پنجاب کے پہلے الگ ہو جاتے ہیں، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ کہنے میں تو بڑا آسان بات ہے کہ ایک ٹینیور ختم ہو گیا، بس ٹھیک ہے، اسمبلی ڈیزالو ہوگی، 60 دن 90 دن کے اندر جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے الیکشن ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ماضی قریب میں جائیں تو پاکستان میں پچھلے چند الیکشن سے پہلے یہ بڑے دائیوں سے ترتیب تھی کہ الیکشن نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی میں ایک دن کا بریک ہوتا تھا. آج الیکشن نیشنل اسمبلی کے ہیں، اگلا دن چھوڑ کے اس سے اگلے دن پروونشل کے ہیں. سو نیشنل کے رزلٹ پہلے آتے تھے، اور جب صوبائی کے الیکشن ہوتے تھے تو وہ نیشنل کے رزلٹ اس پہ اثر انداز ہوتے تھے ایک دن کی 24 گھنٹے کے بعد پہ. جس طرح یہ دیکھیں، میں بچپن سے دیکھتا آیا ہوں کہ پنجاب میں یا وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے پاکستان کے اندر، جب کشمیر کے انتخابات ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہی حکومت وہی ہوتا ہے. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک دن کے فرق سے اتنا فرق پڑتا ہے. تو یہ ساری جماعتوں نے محسوس کیا، الیکشن کمیشن نے محسوس کیا، یہ بات سامنے آئی، تو پھر اس ملک میں یہ ڈیسیژن ہوا کہ الیکشن ایک ہی وقت میں ہوں گے. اس میں وہ والے جو اثرات ہیں، وہ والا جو عمل ہے اس کے بھی اثرات نہیں آئیں گے جو ایک دن پہلے کے نتائج کے، اور پھر اخراجات بھی کم ہو جائیں گے، ایک ہی وقت میں ہو جائیں گے. لہٰذا اب پاکستان میں دوسری بات، پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ جب یہ اسمبلی ڈیزالو ہو یا آئینی مدت پوری کرے تو اس کے بعد کیئر ٹیکر آئیں گے. کیئر ٹیکر کا کنسیپٹ یہ ہے کہ غیر جانبدار لوگ آ کے فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کے گھر کو چلے جائیں، جس کو مینڈیٹ ملے دے دیں. اب پنجاب میں اگر الیکشن یا کے پی کے میں پہلے الیکشن ہوتا ہے تو کیا آیا اس وقت کی جو نیشنل اسمبلی کے 2 مہینے یا 4 مہینے بعد الیکشن ہوتے ہیں، تو اس وقت پنجاب کی حکومت یا کے پی کے کی میری ہو یا پی ٹی آئی کی ہو، کسی کی بھی ہو، کیا وہ اثر انداز نہیں ہوگی؟ کیا اگر آپ الیکشن کمیشن پنجاب کے یا صوبے کسی کے بلدیاتی ادارے سسپینڈ اس بنیاد پہ کر دیتا ہے کہ گلی محلے کا کونسلر بھی بطور کونسلر، بطور چیئرمین اثر انداز نہ ہو تو اسے سسپینڈ کر دیا جائے، کیا آیا اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے تیار ہے کہ اس وقت منتخب حکومت جو قائم ہوگی اسے سسپینڈ کیا جائے گا، اس کی جگہ نئی کیئر ٹیکر بٹھائی جائے گی، یا وہی گورنمنٹ اگر وہی ہوگی تو پھر نیشنل میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتا؟ اچھا سر، آپ کا پوائنٹ یہ آیا ہے کہ الیکشنز کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے آپ نے ڈیسیژن لیا ہے کہ الیکشن ایک وقت میں ہوں گے. اچھا اب دیکھیں، کے پی اسمبلی کو اور پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو ہوئے 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. اگر آپ کے مطابق الیکشنز اکتوبر میں ہوتے ہیں تو یہ 6 مہینوں سے بھی زیادہ کا وقت یا 7 مہینوں سے زیادہ کا وقت گزر جائے گا پنجاب اور کے پی کے اندر عوامی نمائندوں کے بغیر. اب تو کیئر ٹیکر حکومت ہے نا. اب کیا پنجاب کی اور کے پی کے کی جو عوام ہے وہ 6 سے 7 مہینے انتظار کرے گی کہ ان کے نمائندے آئیں گے اور ان کی خدمت کریں گے؟ اس طرح تو پنجاب اور کے پی کے جو لوگ ہیں وہ تو اپنے نمائندوں سے محروم ہو گئے نا 6-7 مہینوں کے لیے. تو کیا یہ عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس زیادتی کا حساب دینے سے پہلے یہ زیادتی ضرور لینی چاہیے کہ لوگوں نے پچھلے الیکشن میں، جسے ہمارے نزدیک متنازع وہ الیکشن تھے لیکن اسمبلی کا وجود تھا، اور 18 کے الیکشن کو انہیں 5 سال کے لیے منتخب کیا گیا تھا. کون سے ایسے حالات پنجاب میں آ گئے یا کے پی کے میں کہ جس کی وجہ سے اسمبلیاں ڈیزالو کرنی پڑی؟ کون سی ایسی آفت آ گئی؟ پہلا تو سوال یہ ہے کہ کسی ایک فرد کی خواہش کی تکمیل کے لیے پورے پنجاب کے منتخب نمائندوں کو گھر بھیج دینا بلا وجہ، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پہلے تو اس کا ڈیسیژن ہو.
پھر اگلے سٹیپ پہ آتی ہے. یہ تو گڈی گڈے کا کھیل تو ہے نہیں. ہاں وہ دیکھیں انہیں اسمبلی کو ڈیزالو کر کے ان پارلیمنٹیرین کا کیا قصور ہے جنہیں 5 سال کے لیے منتخب کیا گیا. یقینی طور پر اخراجات ہوتے ہیں الیکشن پہ, لیکن جب اب پروف ہو گیا, اسٹیبلش ہو گئی یہ بات کہ عمران خان نے کہا کہ مجھے جنرل باجوہ نے کہا توڑ دو, میں اس کے کہنے پہ توڑی. اس نے کہا, میں نے کہا اس وقت کا چیف منسٹر اس بات پہ ایگری نہیں, وہ آج کہہ رہا ہے کہ میں نے اس وقت ایگری نہیں تھا, منع کیا تھا, یہ حالات نہیں رہیں گے کنٹرول میں, میری کسی نے نہیں سنی, میں آرڈر پہ عمل کیا. میں سمجھتا ہوں اس بات پہ تو بعد میں آئی نا, سپریم کورٹ کے آئین پہ عمل کروانا ہے. اس بات کا پہلے تقاضا ہے کہ اسے کلیئر کیا جائے کہ وہ اسمبلیاں ڈیزالو درست ہوئی ہیں یا غلط ہوئی ہیں. اچھا سر, یہ سوال میرا آپ سے اگلا ہے کہ چیف منسٹر, کیا چیف منسٹر کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی وقت اگر محسوس کرتے ہیں کہ ان کی حکومت چل نہیں پا رہی بہتر طریقے سے, تو کیا ان کا رائٹ نہیں ہے وہ کسی بھی وقت اسمبلی ڈیزالو کر سکتے ہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ مثال کے طور پر اس کا مقصد ہے کہ جو چیف منسٹر جب پارلیمان کا اعتماد کھو چکے, نمبر آف پارلیمان اس کے پاس نہ رہے جو میجارٹی کا ہے, تو وہ اسمبلی توڑ دے اور کہے کہ میں اب وزیر اعلیٰ نہیں رہا ہوں تو لہذا پارلیمان کا وجود ہی نہ رہے. وہ تو چیف منسٹر نے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیا تھا نا. میں گزارش کرتا ہوں, وہ جو چیف منسٹر نے اعتماد کا ووٹ لیا, کیا آیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ میں وہ جو کاولی کے 10 لیے تھے اور آج دن تک ڈیسیژن نہیں ہوا, تو وہ انہیں کاؤنٹ ہی نہیں کیا جا سکتا جی. وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ووٹ ڈال دیں, انہیں کاؤنٹ کر دیا گیا, انہیں کہا ہے کہ وہ یہ اور بعد میں اسی الیکشن کمیشن نے آج ڈیسائیڈ بھی کر دیا کہ پارٹی کے ہیڈ چودھری شجاعت صاحب ہیں, یقیناً جو ہیڈ ہے اس کا ڈیسیژن پارٹی پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. لیکن سر اسی وقت آپ کی سپریم کورٹ کا یہ ڈیسیژن موجود ہے کہ جو پارلیمانی لیڈر ہوگا قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے اندر, حکم اس کا چلے گا, اس کے آرڈر کے ماتحت جتنے پارلیمنٹیرینز ہوں گے اس پارٹی کے, وہ اس کے مطابق ووٹ کاسٹ کریں گے. وہ تو سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ جو ہیڈ ہوتا ہے ان کا پارلیمانی. آپ کی 1 منٹ یہی بات تسلیم کر لیتا ہوں کہ اعتماد کا ووٹ مل گیا. اب اعتماد کا ووٹ ملنے کے بعد گورنمنٹ کے کون سے ایسے حالات ہیں, اسے آفت گر گئی کہ اس نے اسمبلی ڈیزالو کرنے کی ضرورت. جب اعتماد جو مل گیا, پارلیمان اس کے پاس, اعتماد کی طاقت اس کے پاس, تو کون سے پھر اس کا مطلب ہے کہ پارلیمان کا یا پارلیمان کی ٹیم کا کوئی اس پہ کسی قسم کی پریشانی, یا نہ ملک میں انارکی نہ صوبے میں کوئی ایسے حالات تھے. صرف اور صرف پھر اس کا مقصد ہے ایک بندے کی خواہش کی تکمیل ہوئی اور اس کے آرڈر کی تعمیل ہوئی, اور عمران خان صاحب کے حکم کے آگے بالآخر پوری پارلیمان کو سرنگو. ٹھیک ہے. اچھا سر, اب پنجاب کی اسمبلی کی ڈیٹ جو ہے نا 2 بار سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے دی گئی, تو ایک بار پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی دی. 14 تاریخ کو الیکشن ہوتے ہوئے بظاہر دکھائی تو نہیں دے رہے, کسی صورت دکھائی نہیں دے رہے. تو اگر یہ الیکشنز ابھی نہیں ہوں گے تو آپ کی مذاکراتی ٹیم ایک مذاکرات بھی کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف سے. اب مجھے نہیں پتا وہ آج کل میں رک گئے ہیں یا ابھی ان کا سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ جو مذاکراتی ٹیم ہے یہ کسی نتیجے پہ پہنچ پا رہی ہے یا نہیں پہنچ پا رہی؟ کیا عوام کو 7 مہینے تک اس سے محروم رکھا جائے گا, یا جولائی یا ستمبر اکتوبر میں, جولائی یا اگست میں الیکشن پاسبل ہیں؟ ہماری پارٹی کا تو واضح طور پر اس معاملے میں موقف ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے, اور اکتوبر میں الیکشن ہونے ہیں جو اس کی مدت ہے, اس میں ڈیٹ بنتی ہے. لیکن اس میں درمیان میں مذاکرات والا سلسلہ چلا سپریم کورٹ کے حکم پہ, اس میں گفت و شنید دونوں. نہیں سر, سپریم کورٹ تو کہتی ہے ہم نے تو کوئی حکم نہیں دیا, ہم نے تو صرف رائے دی ہے. اگر آپ سیاسی لوگ بیٹھ کر ہمارے پاس آ جائیں ایک ڈیسیژن لے کر, ہم اس کے مطابق چلے جاتے ہیں, ورنہ ہمارا فیصلہ تو موجود ہے 14 مئی کو الیکشنز کا. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اب کچھ کہا گیا ہے کہ یہ ہماری رائے تھی. جس انداز سے کہا گیا اور جس انداز سے باؤنڈ کیا گیا, تو اس میں تو میرے خیال میں
بہت سا واضح ایسا پیغام نظر آتا تھا. بہرحال چونکہ اس پہ لب گشائی کرنا ایک جرم بن جاتا ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اسی رائے کو قائم رکھتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے سارے لوگ بیٹھے اور ان کی آپس میں نشست ہوئی اور ایک بات پہ آئے. بالکل یہ بہت اچھی بات ہے، اور پاکستانی عوام بھی میرے سمیت یہی چاہتی ہے کہ تمام سیاسی پارٹیز مل کر بیٹھ کر کوئی درمیانی راستہ نکالیں اور یہ جو موجودہ معاشی حالات ہیں ان سے ہماری جان چھڑائیں. اچھا سر، 3 ججز کے اوپر آبجیکشن تھا کہ ہمیں 3 ججز کا فیصلہ پنجاب جو انتخابات ہیں ان کے حوالے سے قبول نہیں ہے. لیکن سر اگر فل کورٹ بھی بنا دیا جاتا، فیصلہ تو آئین کے مطابق ہی آنا تھا نا. یہ 3 ججز انہوں نے بھی فیصلہ تو آئین کے مطابق کرنا تھا، اگر فل کورٹ بنا دی جائے تو بھی فیصلہ آئین کے مطابق ہی آنا تھا. تو پھر کیا وجہ تھی کہ حکومت کی طرف سے اتنی زوردار ڈیمانڈ کی گئی کہ فل کورٹ بنایا جائے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے کوئی ہے سچ، یا ہماری جماعت یا پی ڈی ایم کے دیگر لوگوں کی طرف سے یہ نہیں ہے کہ فیصلہ ہماری خواہش کے مطابق آئے. صرف اور صرف اس میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ 9 ججز پہ بینچ بنا، اس میں سے 2 والنٹیئرلی سائڈ پہ ہو گئے، 7 رہ گئے، اس میں سے 4 اپنا نوٹ دے کے اس میں سے علیحدہ ہوئے یا علیحدہ کیے گئے، 3 بیٹھ کے انہوں نے ڈیسیژن لیا. اب 4 جو ہے ان کا جو نوٹ آیا سامنے آن ریکارڈ، اس پہ کچھ ان کی رائے 3 کے اگینسٹ تھی. تو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یہ 4 کیا کہہ رہے ہیں ان کی بھی بات سنی جائے، اور یہ 3 کیا کہہ رہے ہیں اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے. اور اس کے لیے چونکہ مستقبل میں اس پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے، نظام عدل پہ لوگوں کا اعتماد بحال رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ عدلیہ اندر سے متنازع نظر نہیں آنی چاہیے. لہٰذا اس کا حل علاج یہ ہے فل کورٹ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے ایک ڈیسیژن لے لیں جس سے پوری قوم کو اعتماد حاصل ہو. اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی گستاخانہ بات نہیں تھی